اسفن نے جب ایشل کی آواز سنی تو وہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس نے ایک نظر ایشل کو دیکھا اور اس کے آس پاس وفا کو ڈھونڈنے کے لیے نظر دوڑائی، مگر اسے وفا کہیں نظر نہیں آئی۔ پول کی سطح پر لہراتی چادر کو دیکھ کر اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اسے لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ وہ چادر کس کی ہے۔ اس کی جان سے عزیز ہستی اس وقت پانی کی گہرائیوں میں تھی۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اور دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اپنا کوٹ اتار کر پھینکا اور پانی میں چھلانگ لگا گیا۔ وہ جیسے ہی پانی میں گیا، ٹھنڈے پانی نے اس کے اعصاب سے جھنجھوڑ دیے۔ اسے کچھ لمحے لگے تھے پانی میں دیکھنے میں، لیکن جب اس نے وفا کو نیچے زمین سے لگتے دیکھا تو وہ تیر کی تیزی سے تیرتا ہوا اس تک جا پہنچا۔ اس کے بے جان وجود کو دیکھ کر اسفن کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ اس نے وفا کو جھنجھوڑا، اس کا منہ تھپ تھپایا، مگر اس کے بے جان وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہ ہوئی۔ وہ جتنا جلدی ہو سکا تھا اسے پانی سے لے کر نکلا تھا۔ اس کے ایک جھٹکے سے نکلنے پر وفا کے گیلے لمبے بالوں کی آبشار جھٹکے سے اس کے منہ پر لگی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے میسمرائز ہوا، مگر وہ پل صرف ایک پل ہی تھا، کیونکہ یہ منظر نہ صرف اس نے بلکہ وہاں موجود ہر ایک نامحرم نے دیکھا تھا۔ یہ بات اسے تیش دلا گئی۔ وہ جس نے کبھی اپنے بالوں کی نمائش نہیں کی تھی، ہمیشہ خود کو ڈھک کر رکھا تھا، آج کیسے وہ سب نامحرموں کے سامنے سرعام ہو گئی تھی۔ یہی بات اس کے دل میں تکلیف کا باعث بن رہی تھی۔ وہ فوراً سے وفا کو پانی سے باہر لے کر نکلا اور اسے زمین پر لٹایا اور کسی کی بھی دیکھنے سے پہلے اسے اپنے کوٹ سے ڈھکا۔ ایشل، اس نے اشارے سے ایشل کو پکارا اور اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر ایشل فوراً آگے آئی اور اپنے دونوں ہاتھوں کا دباؤ وفا کے سینے پر ڈالتے ہوئے اس کے سانس لینے میں مدد کرنے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کا دباؤ جب وفا کے سینے پر پڑتا تو تھوڑا سا پانی اس کے منہ سے نکل کر باہر نکلتا۔ اسفن نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا روزی کی گردن دبوچتے ہوئے اسے پلر کے ساتھ لگا گیا۔ ہمت کیسے کی اسے چھونے کی؟ اسفن ایک دم اس پر تھاڑا تو اس کی جان حلق میں اٹک گئی۔ ششتا تو باقی سب بھی تھے، کیونکہ آج تک کسی نے بھی اسفن کو یہ ہارش روپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو بڑا پولائٹ سا ٹھنڈی نیچر کا بندہ تھا، پھر آج اسے یوں اچانک کیا ہو گیا؟ میرا گلا، روزی نے لال ہوتے منہ سے اٹک اٹک کر کہا تھا، ساتھ اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو اگلی سانس میں تمہیں لینے نہیں دوں گا۔ اس نے ایک ایک لفظ چباتے روزی کو خون رنگ آنکھوں سے دیکھتے کہا تو روزی کی سانسیں تنگ ہونے لگی۔ گلے پر ابھی بھی اسفن کی فولادی گرفت تھی۔ اسفن جلدی کرو، اسے ہسپتال لے کر چلو، دعا کرو وہ بچ جائے، کیونکہ اس کی سانسوں سے اب تمہاری سانسیں جڑی ہیں۔ اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں تم چھپ بھی گئی تو تمہیں زندہ زمین میں گاڑنے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں روزی کو پھینکا جو سیدھا کھانستی ہوئی پلر سے جا لگی۔ پسلی اور سر میں اتنی زور کی چوٹ آئی کہ اسے لگا کہ وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گی۔ اسفن بغیر وقت ضائع کیے اسے اپنی باہوں میں بھر کر باہر کی طرف بڑھا تھا۔ جو بھی تھا، اسے وفا کی زندگی سب سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ دونوں ڈاکٹر کے باہر آنے کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ اسفن کی سانسیں الگ اٹکی تھیں۔ کہنا آسان تھا کہ اس نے اپنی محبت دفنا دی، مگر اپنے عشق کا کیا کرتا، اپنے دل کا کیا کرتا جو وفا کی طرف بار بار چلا جاتا تھا۔ وہ تو ایک ہفتہ بمشکل گزار پایا اور اسے دیکھے بغیر زندگی کیسے گزار پاتا؟ اب وہ ملی بھی تو کس حالت میں تھی؟ ڈاکٹر کے باہر آنے پر وہ ان کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر، وہ یس شی از فائن ناؤ۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس کے سلگتے دل پر ٹھنڈی پھوار کی طرح پڑے تھے۔ وہ دونوں جلدی سے اندر گئے، جہاں وفا نقاہت زدہ سے لیٹی ہوئی تھی، جبکہ اس کے ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ اسفن کو اپنے دل میں سوئیاں چبھتی محسوس ہوئیں۔ رخ، کیسی ہو میری جان؟ ایشل نے بے تابی سے پوچھا، جبکہ اس نے اس کے جواب میں ایک نظر اسفن کو دیکھا جس کی بے چینی اور بے تابیاں اس کی آنکھوں سے عیاں ہو رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، اب کو تم نے بچایا نا؟ وفا نے ایشل کو جواب دیتے اسفن سے پوچھا۔ ایک دوست کو ایک دوست نہیں بچائے گا تو کون بچائے گا؟ اور ویسے بھی میں ابھی دھرتی کا بوجھ کم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جلدی ہی اپنے اوپر شوخی کا خول چڑھاتے شرارت سے وفا کو کہا۔ وفا اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ اماڑا، کہاں نہیں، ہم نے تو تم کو ڈھونڈی اور اب تم ہم کو ملی ہے۔ وفا کی بشاشت اسے دیکھ کر لوٹ آئی تھی۔ اسے اپنا دوست سے مل گیا تھا، لیکن میں اور مومن کل واپس جا رہے ہیں، اس نے اپنا دکھ چھپاتے مسکراتے ہوئے بتایا۔ مگر کیوں؟ یہاں ایک سال کیسے رہے گا؟ وفا کی آنکھیں جھٹ آنسوں سے بھری تھیں، جسے دیکھ کر اسفن بے چین ہوا۔ ایسی بھی بات نہیں، ہم رابطے میں رہیں گے نا، تم ٹینشن مت لو، میں ملنے آتا جاتا رہوں گا۔ مگر وفا کی اداسی کم نہ ہوئی۔ ہم کیسے یقین کر لے تم آئے گا؟ آخر تم بھی تو مومن کی دوست ہے، جب اس کو وقت نہیں ملے گی تو تم کیسے ملے گی؟ وفا نے ناک پھلاتے کہا۔ اسفن اس کی معصومیت پر جی جان سے فدا ہوا۔ وہ ایک سردار کا بیٹا ہے، جبکہ میں ٹھہرا ویلا۔ تم جب مجھے یاد کرو گی، ملکہ کا غلام حاضر ہو جائے گا۔ اس نے اٹھ کر وفا کے آگے ایک ادا سے جھٹکے ہوئے کہا تو وہاں تینوں کی کہے گونجے۔ اس بات سے انجان کہ شاید یہ ان کے ساتھ آخری حسین لمحے تھے۔
وفا کو جب خبر ملی کہ وہ پھپھو بن گئی ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ او ماڑا، ہم کیسے اتنا دیر نکالے گا اسے دیکھے بغیر، ہمارا پیار سے چھوٹو۔ وفا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر اپنے بھتیجے شہرام سے ملنے چلی جاتی، مگر ابھی اس کی پریکٹس رہتی تھی جس کے باعث وہ ویڈیو کال سے ہی دل بہلاتی۔ مومن اکثر لالا رخ سے فون پر بات کرتا۔ آج پتہ نہیں کیا سوچی کہ وہ وفا سے پوچھ بیٹھا، رخ تمہیں مجھ سے محبت کیوں ہوئی؟ اس کے سوال پر وفا کچھ دیر چپ رہی۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہو گئی؟ مومن کے پوچھنے پر وہ ہوش میں آئی۔ ہم نے تم سے محبت تمہارا عورت کے لیے عزت و احترام دیکھ کر کیا ہے۔ جب تم غیر عورت کو اتنا عزت دیتا ہے تو ہم کو کتنا عزت دے گا؟ یہی سوچ کر ہم کو تم سے زیادہ محبت کرواتا ہے، بس یہی وجہ تھی۔ مومن حیران ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے، اور تم نے اپنی اردو پر دھیان دیا کہ نہیں؟ جب تک تم اپنی اردو ٹھیک نہیں کرو گی تو تم آگے کیسے بڑھو گی؟ مومن نے اس سے کہا، ہم بہت کوشش کرتا ہے مگر ہم سے نہیں ہوتا، ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ دیکھو رخ، ہمیں کبھی بھی کسی کو کوئی موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہمیں کسی مقام پر ہرا سکے۔ اگر دشمن ہماری کمزوری جان جائے تو وہ ہمیں آسانی سے ہرا سکتا ہے۔ جب اس کے پاس ہماری کوئی کمزوری ہی نہیں ہوگی تو وہ ہمیں ہرائے گا کیسے؟ اپنی ہر کمزوری کو اپنی طاقت بنا لو۔ رات دیر تک اس کی مومن سے بات ہوتی رہی تھی۔ جو ہی مومن کی کال بند ہوئی، اسفن کی کال آنا شروع ہو گئی جسے وفا نے فوراً اٹینڈ کیا تھا۔ اماڑا کیسی ہے تم؟ وفا پرجوش لہجے میں بولی تو اسفن نے اتنے دنوں بعد اس کی آواز سن کر اپنے دل کو سکون ہوتا محسوس کیا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم کہاں بزی تھی؟ وہ مومن کی کال آ گیا تھا۔ وہ ہم کو کہہ رہا تھا کہ ہم کو اپنی اردو ٹھیک کر لینا چاہیے ورنہ ہم کو مقابل کبھی بھی ہرا سکتا ہے۔ اسفن کو مومن کی یہ بات بہت بری لگی۔ ایسی کوئی بات نہیں وفا، تم جیسی ہو ویسی ہی ٹھیک ہو۔ ہمیں کبھی بھی کسی کے کہنے پر اپنی شخصیت نہیں بدلنی چاہیے۔ جو شخص آپ کو پیار کرتا ہے وہ آپ کو آپ کی خامیوں سمیت اپناتا ہے۔ تم خود اتنی مضبوط بن جاؤ کہ کسی کو تم پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ اسفن یار کی باتوں نے وفا کے دل پر اثر کیا۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد کال بند ہو گئی اور وہ ان دونوں کے مشورے کو سوچنے لگی کہ کون صحیح تھا اور کون غلط۔ مومن اور اسفن کی ایک پھپھو تھی جو اپنے بیٹے قاسم کے ساتھ ابراڈ رہتی تھی مگر اب ایک ہفتے سے ان کی حویلی میں مقیم تھی۔ ان کا بیٹا قاسم بہت ہی عیاش طبیعت کا مالک تھا جو دیار غیر میں رنگینیوں میں کھو کر اپنا اصل بھول چکا تھا، مگر اس کی حقیقت سے سب حویلی والے انجان تھے اور یہ بے خبری کیا رنگ لانے والی تھی یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرو، میں نے کہا نا میں نے کچھ نہیں کیا۔ زریاب چلا رہا تھا مگر کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ سحر اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی جو اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر پا رہی تھی۔ زریاب مجھے آپ پر پورا یقین ہے، میں جانتی ہوں آپ نے کچھ نہیں کیا۔ زریاب رات کے پہر سحر کی چیخیں سن کر زریاب نے فوراً سائیڈ لیمپ آن کیا اور سحر کو اٹھانے لگا۔ سحر کیا ہوا، اٹھو۔ زریاب کے اٹھانے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور خواب سمجھ کر شکر کا سانس لیا۔ زریاب آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی؟ یہ سوچ ہی اتنی جان لیوا تھی کہ اس کا زریاب اس سے دور ہو رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں سحر، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس نے ایک نظر بیبی کاٹ میں لیٹے اپنے بیٹے شہرام کی طرف دیکھتے کہا تو سحر کا دل پرسکون ہوا، مگر کب تک؟ اس کے دل میں انجانا سا ڈر بیٹھ گیا تھا، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ یہی ڈر اس کے سامنے حقیقت بن کر آ کھڑا ہوگا اور وہ کچھ نہیں کر پائے گی۔ اسفن یار اور مومن کو گئے 6 ماہ بیت چکے تھے۔ وقت بہت تیزی سے گزرا تھا۔ وفا مومن کی کچھ دیر پہلے آنے والی کال کے باعث سوچ رہی تھی۔ مومن بضد تھا کہ وہ اسے گھر والوں کے بارے میں بتائے تاکہ وہ رشتہ لے جا سکے، مگر حیا ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی کیونکہ وہ اپنی پریکٹس کمپلیٹ کرنا چاہتی تھی۔ ان دونوں کی دوری نے انہیں مزید نزدیک کر دیا تھا۔ اب مومن کا اس کے بغیر گزارا ناممکن تھا۔ تبھی وہ وفا سے اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وفا بضد تھی جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتا۔ وہ پتہ نہیں کتنی دیر اور انہی سوچوں میں ڈوبتی رہی جب باہر سے دروازہ ناک ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وارڈن اسے خط پکڑا گئی جسے وہ اپنی حیرت چھپاتے ہوئے اندر لے گئی۔ ساتھ میں ایک ڈبہ بھی پیک تھا۔ آج کے زمانے میں خط، اس نے حیرت میں ڈال دیا۔ اس نے گفٹ پیک سامنے رکھتے ہوئے خط کو غور سے دیکھا جس پر اوپن وتھ اسمائل کا ٹائٹل تھا۔ جو ہی اس نے خط کھولا سامنے پہلی لائن میں اسفن کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے دلچسپی سے پہلی سطر پڑھنا شروع کی۔ السلام علیکم، کیسی ہو مس پٹھانی؟ امید ہے ٹھیک ہی ہوگی۔ جس کے مجھے جیسے دوست ہوں وہ کیسے برے حال میں ہو سکتا ہے؟ اس بات پر وہ کھل کر ہنسی۔ اب تم سوچ رہی ہوگی میں نے اتنی دیر رابطہ کیوں نہ کیا؟ کیونکہ میں تمہیں خط لکھنا چاہتا تھا، اور خط ملنے کا مزہ تو تب ہے جب لمبے عرصے تک بات نہ ہوئی ہو۔ اور ایک بات، اس پیکٹ میں موتی چور کے لڈو ہیں، امی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں لڈو بہت پسند ہیں، تبھی تمہاری پسند کی چیزیں امی سے بنوائیں۔
اسے اب بھی یاد تھا کہ اس نے ایک دفعہ اسفن کو کہا تھا کہ اسے خط لکھنے اور ریسیو کرنے کا بہت شوق ہے۔ میرا بہت دل کرتا ہے پرانے زمانے کی طرح مجھے بھی کوئی خط لکھے، میں بھی کسی کے خط کا انتظار کروں، میں بھی اس خط سے اس کی خلوص اور محبت کو محسوس کروں۔ آج اسفن سے ملنے والے خط کو پیار سے وفا نے آنکھوں سے لگایا اور ایک لمبی سانس کھینچ کر اس کی خوشبو کو محسوس کرنے چاہی۔ کتنا منفرد ہوتا ہے نا وہ احساس جب کوئی آپ کی پسند کا خیال رکھے اور آپ کی چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی اہمیت دے۔ اس کی آنکھیں اسفن کی اتنی محبت پر نم ہو گئیں اور آنسو خط پر گر کر اپنے نشان چھوڑ گیا۔ اس نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ اب رونے نہ لگنا، مجھے پتا تھا تم رونے لگو گی۔ وفا اس کی اتنی درست اندازے پر ششتہ رہ گئی۔ اب اس کو کون بتاتا، سچے عاشق دور بیٹھے محبوب کے دل کا حال جان لیتے ہیں۔ اب باقی باتیں بعد میں، کھاؤ، خوش رہو اور کھانے کے بعد مجھے کال کرو، کیونکہ اب میرا نمبر تمہیں بند نہیں ملے گا۔ ویسے بھی کافی عرصے سے کسی خوبصورت دوشیزہ کی کال نہیں آئی۔ تمہاری چھچوری گنڈی۔ اسفن آخری لائن پڑھ کر وہ کتنی دیر ہنستی رہی۔ اس نے وہ خط بارہا پڑھا۔ آج کا دن اس کے لیے یادگار بن گیا تھا۔ آج یونیورسٹی میں کلچر ڈے تھا، جہاں سب اپنی ثقافت کا لباس پہنے یہاں وہاں گھوم رہے تھے۔ ایسے میں ایشل فل پنجابی بنی ہوئی تھی، پٹیالہ شلوار قمیض کے ساتھ اپنے بالوں کو پراندہ ڈالے گول گول گھوم رہی تھی، جبکہ اس نے ضد کر کے وفا کو پٹھانی لال رنگ کا فراق پہنایا جو سینے سے فل دھاگوں کی کڑھائی سے بھرا ہوا تھا، جبکہ ماتھے پر خوبصورت سی ماتھا پٹی سجائے بالوں کو دوپٹے سے اس طرح کور کیا گیا تھا کہ اس کا ایک بھی بال نظر نہیں آ رہا تھا۔ وفا کے نانا کرنے کے باوجود بھی اس کو ہلکا پھلکا تیار کر چکی تھی اور اتنے میں ہی وہ دلوں کا چین لوٹ رہی تھی۔ آج بالکل وہ ایک پٹھانی گلاب لگ رہی تھی۔ جو بھی ان کے پاس سے گزرتا ایک دفعہ تو لازمی مڑ کر ان کو دیکھتا، جبکہ لڑکیاں تو اس کا گال چھو کر تعریف بھی کر جاتی، جس پر اس کے گالوں پر گلال ٹوٹ کر بکھرتا۔ ہاں یار، تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ ایشل نے فدا ہوتی نظروں سے اسے دیکھا۔ چلو ایک دو تصویر ذرا مومن بھائی کو تو بھیج دو، مگر وفا نے اسے گھوری دکھا کر چپ کرا دیا اور وہ دونوں گراؤنڈ میں چلی گئی، جہاں اسٹیج پر سب اپنے اپنے کلچر کو ریپریزینٹ کر رہے تھے۔ مومن کمرے میں کھڑا اپنے کچھ دن پہلے والی باتیں یاد کر رہا تھا جو اسفن یار اور اس کے درمیان ہوئی۔ اسفن یار، تم نے بتایا نہیں کہ تم جس لڑکی کو پسند کرتے تھے اس کا کیا بنا، کہاں ہے وہ؟ مومن نے اسفن یار سے دریافت کیا تو وہ کچھ پل کے لیے گڑبڑا گیا اور پھر بولا، وہ اب میری نہیں رہی، وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، اس لیے میں نے اس کی خوشی کو اپنی خوشی جانا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، کیونکہ میں اسے دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اسفن یار نے جب ٹوٹے لہجے میں کہا تو مومن کو اس کی آواز کرب زدہ لگی۔ کیوں؟ تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر تیری جگہ میں ہوتا تو اسے اٹھا لاتا، کیونکہ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، تو نے اسے کسی اور کے لیے چھوڑا ہی کیوں؟ مومن نے غصے سے اسے پوچھا۔ میں صرف اس سے پیار ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ اب تو وہ میرا عشق بن چکی ہے۔ اب تمہیں تو پتہ ہے عشق لامحدود ہوتا ہے، جس میں کوئی حد نہیں ہوتی، اور میں اسے حد بند نہیں کرنا چاہتا تھا جہاں وہ ایک قیدی کی طرح رہے اور کھل کر نہ جی پائے۔ میں اسے آزادی فراہم کرنا چاہتا تھا جہاں وہ خود بھی خوش رہے اور اس کی خوشی میں خوش رہوں۔ بہت قسمت والے ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں ان کا پیار نصیب ہوتا ہے۔ اسفن یار نے مومن کی طرف دیکھتے رشک آمیز لہجے میں کہا۔ مومن کو اس کی سوچ بڑی اعلیٰ ظرف لگی۔ خیر تم بتاؤ، تمہاری محبت کا کیا سین ہے؟ خوش ہو تم؟ خوشی تو بہت چھوٹا لفظ ہے، میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ جسے میں نے چاہا اسے میں نے پا لیا۔ مومن، میری ایک بات یاد رکھنا، جو چیز آسانی سے مل جائے اس پر ہمیشہ شکر کرنا چاہیے۔ کیا پتہ وہ کتنی کٹھنائیوں اور قربانیوں کے بعد آپ تک آئی ہو، کیونکہ محبت میں آزمائش شرط ہے، اور پھر چاہے وہ شادی سے پہلے ہو یا پھر شادی کے بعد۔ اسفن یار، وہ میرا سب کچھ ہے، اس کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ اس کے لہجے سے اسفن کو خوف محسوس ہوا۔ مومن، یہ تمہاری محبت نہیں، تمہارا جنون ہے جو تمہارے لہجے میں بولتا ہے۔ دھیان رکھنا کہیں یہی جنون تمہاری محبت کے لیے آزمائش نہ بن جائے۔ وعدہ کرو مجھ سے کبھی اپنی محبت پر کوئی آنچ نہیں آنے دو گے، کیونکہ اگر محبت ایک دفعہ کھو دو تو وہ دوبارہ آپ کی زندگی کا رخ نہیں کرتی۔ اسفن یار نے مومن کے آگے ہاتھ بڑھا کر وعدہ لینا چاہا، جس پر مومن نے ایک آئی برو اچکا کر اسے دیکھا۔ وعدہ رہا، اپنی محبت پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ مومن نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے وعدہ کیا، مگر اسفن یار یہ بھول گیا تھا کہ وعدے تو ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اچھا، تم نے تو مجھ سے وعدہ لے لیا، مگر تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ مومن نے اسے شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اسفن یار بولے ہولے سے مسکرا دیا اور بولا، میں نے تو تمہیں اپنی سانسیں دے دی ہیں، اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اسفن یار کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا۔ مومن سمجھا اسفن یار اپنی دوستی کی بات کر رہا ہے، جس پر اس نے اسفن یار کو گلے لگا لیا۔ میں نے تو تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی وجہ اپنا عشق دے دیا ہے مومن، تم کیا جانو میں نے تمہارے لیے کون سی قربانی دی ہے؟ اسفن یار دل میں بولا اور ضبط سے آنکھیں میچ لی۔ مومن کو اپنی کچھ دن پہلے والی کی باتیں یاد آئیں تو وہ چونکا۔
کاش اسفند یار کو بھی اس کی محبت مل جاتی تو وہ یوں تنہا نہ ہوتا۔ اس نے سر جھٹکا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یار کیا بتاؤں، سحر کا شوہر کتنا ہینڈسم ہے، میں جب بھی اس سے مل کر آتی ہوں تو میری نظریں تو اس کے شوہر سے ہی نہیں ہٹتی۔ یار کیا بتاؤں، میرا دل کرتا ہے کہ میں سحر کو ہٹا کر خود اس کی جگہ فٹ ہو جاؤں، جس سے ذریعہ صرف میرا ہو جائے، صرف میرا۔ اجالا جو کہ سحر اور مومن کی سوتیلی بہن تھی، اپنے فون پر اپنی دوست سے راز و نیاز کرنے میں مگن تھی۔ وہ یہ بھول بیٹھی تھی کہ وہ اپنی بہن سے حسد کر رہی ہے، چاہے وہ سوتیلی ہی کیوں نہ ہو۔ باہر موجود شخص نے اس کے لفظ بلفظ گفتگو سنی تھی اور اسے اپنا اگلا مہرہ مل چکا تھا۔ اپنے شیطانی عمل کو سوچ کر اس کے چہرے پر شیطانیت بھری مسکان چھا گئی تھی۔ وفا اور ایشل فنکشن انجوائے کر رہی تھی جب ایک لڑکے نے وفا کو سٹیج پر آ کر اپنے کلچر کی زبان میں گانا بولنے کا کہا، جس پر وہ دونوں ششدر رہ گئیں۔ سبھی آہستہ آہستہ وفا کا نام پکارنے لگے تھے۔ وہاں سب وفا کو لالا رخ کے نام سے جانتے تھے۔ پلیز رخ کم آن دی اسٹیج۔ بار بار اپنے نام کی پکار پر وفا کا جسم بری طرح کپ کپانے لگا، جبکہ ایشل بھی پریشان ہو گئی۔ رخ کول ڈاؤن، کچھ نہیں ہوتا، اٹس جسٹ اے سانگ۔ اتنی دیر میں وفا پر سپاٹ لائٹ آ ٹھہری۔ اب بچنے کا کوئی موقع نہیں تھا، اسے کھڑا ہونا پڑا۔ سب کی نظریں اس پر ہی تھیں۔ جب اس نے روزی کو اپنی طرف تمسخرانہ نظروں سے دیکھتے پایا، لمحہ لگا تھا اسے سمجھنے میں کہ یہ روزی کی ایک چال ہے تاکہ وہ سب کے سامنے اسے نیچے دکھا سکے۔ غصے سے وہ سرخ پڑ گئی۔ پٹھانیوں کا غصہ عود کرایا، وہ تن فن کرتی اسٹیج پر پہنچی۔ ساتھ ایشل بھی تھی، مگر اسٹیج پر پہنچتے ہی اس کا سارا کانفیڈنس بری طرح ڈاؤن ہوا۔ اتنے لوگوں کے سامنے اس کی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ایشل نے وفا کے کہنے پر ایک پشتو بیک گراؤنڈ میوزک لگوایا اور نیچے اتر گئی، جبکہ سب بار بار اس کا نام پکار رہے تھے۔ وہ اب بھی چپ تھی۔ رخ یو کین ڈو اٹ، بولو، ایشل چیخی۔ وفا کو لگا کہ وہ گر جائے گی جب اپنے پاس سے مردانہ آواز پر وہ چونکی۔ لڑشا پخاوردہ کمزور تو ملا، روڑا تازہ تازہ گلونا در سلو ملا روڑا۔ مردانہ خوبصورت آواز میں اس نوجوان نے گانے کی پہلی لائن بولی۔ تم؟ حیرت سے اس کے منہ سے بس یہی نکلا۔ لڑشا پخاوردہ کمزور تلا ملا، رولا تازہ تازہ گلونا در سلو ملا روڑا۔ مردانہ خوبصورت آواز میں اس نوجوان نے گانے کی پہلی لائن گئی۔ اسفند کو یہاں دیکھ کر اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اسفند اس کی حیرانگی پر دل کھول کر مسکرایا اور اسے آگے گانے کا اشارہ کیا، جسے سمجھ کر اس نے فوراً گانا شروع کیا۔ لڑشا پخاوردہ کمزور تو ملا، روڑا تازہ تازہ گلونا دے سلور مار روڑا۔ اس کی خوبصورت سریلی آواز چاروں طرف بکھری تو لوگ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس کی آواز کی مٹھاس اور جادو نے لوگوں کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیا، وہ جو سب جواباً ہوٹنگ کر کے اسے سراہ رہے تھے، جبکہ وفا اسفند کے آنے پر پرجوش ہوتی چاروں سو اپنی آواز کا جادو چلا رہی تھی۔ لالا جی چرتا قدم کڑے اور چرتا قدم کڑے، باجور گلونا ہلتا گدار کے تازہ کے گئی زیر گلونا، کمستور اتور اتور ملا روڑا۔ اسفند نے وفا کو دیکھ کر گاتے ہوئے کہا اور ہلکے ہلکے کندھوں کو ہلاتے اس کے گرد چکر لگانے لگا۔ تازہ تازہ گلونا در سلور ملا روڑا، لڑشا پخاوردہ کمزور تو ملا روڑا۔ وفا نے اس کے بھی ساتھ گاتے ہوئے کہا۔ خوشی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ ایشل نے تو بے ساختہ اس کی بلائیں لے ڈالی اور اس کے پورے گانے کی ویڈیو بنائی۔ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ جب وہ دونوں گا کر نیچے آئے تو سب ان کی تعریف کرنے لگے، مگر وہ روزی کو گھورنا نہ بھولا تھا، جبکہ روزی جل کر سیاہ ہوئی تھی۔ وہ جب بھی وفا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی، اسفند ہر بار اس کی ڈھال بن جاتا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو، میرا مطلب رہا ہے؟ وفا کے اسفند سے پوچھنے پر پہلے وہ اس کے صحیح تلفظ پر ٹھٹکا، جب اس نے دوبارہ اپنی ٹون میں آتے کہا، وفا تم ایسے کیوں بول رہی ہو؟ ایشل نے اس سے ناسمجھی سے پوچھا تو اس نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے اشارہ کیا، جسے سمجھ کر اس نے سر ہلایا۔ اسفند چونکا، کیا مطلب؟ ارے کچھ نہیں، تم بتاؤ، تم اچانک کہاں سے ٹپک پڑے؟ ایشل نے فٹافٹ اسفند کا دھیان بھٹکایا، ورنہ وہ جان جاتا کہ وفا اردو بولنا سیکھ چکی ہے۔ وفا مشکل میں ہو اور میں نہ آؤں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس نے فرضی کالر جھاڑ کر وہ تینوں ہی ہنس دیے۔ وفا نے اسفند کو پیار سے دیکھا، جو ہر مشکل میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہتا تھا۔ ماڑا کہاں جاتا ہے؟ اسفند کو جاتا دیکھ وفا پوچھنے لگی۔ یہ تو بس تمہیں سرپرائز دینے آیا تھا، ابھی فلائٹ ہے میری پاکستان کی، انشاءاللہ پاکستان میں ہی ملاقات ہوگی۔ اسفند جانتا تھا وفا 2 ہفتے بعد پاکستان لوٹ رہی ہے، تبھی کہا اور الوداعی کلمات کہہ کر ان سے ملتے پاکستان کے لیے نکل پڑا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت اگلے 2 دن کے اندر اندر اس کی ملاقات وفا سے کتنے برے حالات میں کروائے گی۔ پیچھے وفا اسے جاتا دیکھ کر مسکرا دی۔ یہ آخری 2 ہفتے وہ ایشل کے ساتھ گھوم پھر کر گزارنا چاہتی تھی، مگر اب اسے یہ موقع ملنا تھا یا نہیں، یہ تو وقت بتانے والا تھا۔
آج ایک ہفتے بعد مومن وفا کو کال کر رہا تھا کیونکہ پچھلے ہفتے اس کی دستار بندی تھی جس کی مصروفیت کی وجہ سے ایک ہفتہ کہاں گیا پتہ ہی نہ چلا اور اب وہ وفا کو منا رہا تھا۔ یار میں واقعی مصروف تھا، مومن نے چہرے پر جہاں بھر کی معصومیت لاتے کہا تو وفا ذرا سا پگھلی جو اس سے اتنی دیر بعد بات کرنے پر منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ بڑا سچ سچ بتاؤ، کہیں تم نے شادی تو نہیں رچا لیا؟ اگر ایسا ہوا تو تمہارے سر پر ایک بال نہیں چھوڑے گا۔ وفا کی جالسی سے بھرپور آواز اور آنکھیں چھوٹی کر کے مشکوک لہجے میں پوچھتے مومن کی کہکہوں کو ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ او مائی گاڈ، شادی؟ ہاں ہاں رخ سیریسلی؟ ہاں ہاں ہاں، تم منہ پھاڑ کے کیوں ہنس رہا ہے جب ہم نے اتنا سیریس بات کیا ہے؟ اس نے رخ کے بگڑتے موڈ پر بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتے وفا سے پوچھا۔ ویسے رخ، اگر میں تمہارے بعد دوسری شادی کر لوں تو کیا کرو گی تم؟ مومن نے وفا کو چڑھاتے آنکھ مارتے پوچھا تو اس کی سوچ کے مطابق وفا غصے سے لال ٹماٹر بن گئی۔ تم نے ایسے سوچا بھی کیسے؟ وہ چیخی تو مومن نے پھر کہہ لگایا، بتاؤ نہ رخ، کیا کرو گی؟ مومن نے پھر اسے زج کیا لیکن وفا کی آنکھوں میں سرد مہری چھا گئی تھی۔ باخدا مومن، اگر تم نے کبھی دوسری شادی کا سوچا بھی نہ تو تمہیں ایسا چھوڑے گا کہ تم تا قیامت کسی کو چھوڑنے لائق نہیں بچے گا۔ پہلی دفعہ مومن نے وفا کے انداز میں جنون دیکھا تھا۔ ریلیکس رخ، آئی واز جسٹ کڈنگ، لیکن یہ کیسی سزا ہوئی؟ تم بدلہ بھی تو لے سکتی ہو۔ ہمارے نزدیک چھوڑ دینا ہی سب سے بہترین بدلہ ہے، کیونکہ اول تو وہ آپ کی محبت نہیں جو آسانی سے کسی اور کی ہو جائے، اور دوسرا چھوڑنا اس کے لیے ایسی سزا بنے گا کہ وہ کسی اور کو بھی نہیں اپنا پائے گا۔ مومن رات کو 1 بجے حویلی لوٹ رہا تھا جب ایک انجان نمبر سے اسے اطلاع ملی جو اس کے ہوش اڑا گئے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گاڑی ریورس گھمائی اور فل سپیڈ میں اپنے ڈیرے پر گیا جہاں ایک قیامت خیز منظر اس کا منتظر تھا۔ وہ جیسے ہی ڈیرے میں اپنے کمرے میں آیا اپنے سالے کو اپنی سوتیلی بہن اجالا کے اوپر جھکے پایا، جبکہ اجالا کو اتنی قابل اعتراض حالت میں دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا اور وہ ایک ہی جسم میں زریاب تک پہنچتا اس کو پے در پہ مکوں اور جوتوں کی نوک پر رکھا۔ غصہ اس کے اعصاب پر بری طرح چھا گیا۔ بھائی میری بات سنیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، زریاب کے منہ سے خون صاف کرتے کہا۔ سالے، میں یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی تجھ پر یقین کروں گا؟ میں تجھے زندہ جلا دوں گا۔ شور سن کر اس کے ملازم بھی جاگ گئے اور فوری طور پر انہوں نے اسفند کو بلایا جس نے بمشکل مومن کو زریاب سے جدا کیا جو غصے میں اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ مومن ہوش کر، یہ ہماری شہر کا شوہر ہے۔ شوہر مائے فٹ، اس سے ہمارے گھر کی عزت پر نقب لگائی کیسے؟ اس کی دھاڑ سے سارا کمرہ گونج اٹھا۔ اسفند چاہ کر بھی زریاب کی مدد نہیں کر پا رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے مومن کا دھیان اجالا کی طرف کروایا جس پر درندگی کی اعلیٰ مثال قائم کر دی گئی تھی۔ اس کے کپڑے سارے پھٹ چکے تھے جبکہ منہ اور گردن پر دانتوں کے نشان واضح تھے۔ مومن کو اپنا سینہ پھٹتا محسوس ہوا۔ جو بھی تھا بے شک وہ اس کی سوتیلی بہن تھی، مگر مومن سحر اور اجالا سے ایک جیسی محبت ہی کرتا تھا۔ اس نے فوراً اجالا کو اٹھاتے ہسپتال کی طرف دوڑ لگائی جس کی سانسیں وقت کے ساتھ ساتھ سست پڑ رہی تھیں، جبکہ اسفند یار زخمی زریاب کو جیسے تیسے اس کے گھر لے کر روانہ ہوا۔ مومن، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، وہ ہماری شہر کا شوہر ہے۔ اسفند نے مومن کو کرگھا جو انتہائی قدم اٹھانے کا سوچ چکا تھا۔ اب تو یا خون کے بدلے خون یا عزت کے بدلے عزت۔ اس نے خون آشام نظروں کو دیوار کی طرف ٹکاتے کہا، جبکہ اسفند اس کے ارادے سن کر دہل گیا۔ جب سے زریاب لہو لہان ہو کر گھر آیا تھا طاہر صاحب اور سائمہ بیگم اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے تھے، جبکہ سحر اس کے زخموں پر مرہم رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کتنی بے رحمی سے مارا ہے لالا نے، وہ ایک دفعہ آپ کی بات سن تو لیتے۔ کوئی بات نہیں سحر، اگر اس کی جگہ کوئی بھی غیرت مند بھائی ہوتا تو اپنی بہن کی بکھری حالات اور ایک نامحرم کو دیکھ کر وہ غلط ہی سمجھتا۔ مگر تم بتاؤ، کیا تمہیں یقین ہے کہ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ زیادتی نہیں کی؟ زریاب کے پوچھنے پر سحر کے ذہن میں چھم سے رات کا منظر آیا جب زریاب رات کے 1 بجے ایک فون کال پر افراتفری میں نکلا۔ مجھے آپ پر آپ کی محبت پر خود سے زیادہ یقین ہے، میں کبھی مان ہی نہیں سکتی کہ میرے زریاب مجھے دکھ دینے کا سبب بنیں گے۔ اس کی باتیں سن کر زریاب کو اتنی بری حالت میں بھی سکون محسوس ہوا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ اب کچھ ٹھیک ہوگا۔ میرے خاص ملازم نے مجھے اطلاع دی ہے کہ پرسوں جرگہ بیٹھ رہا ہے۔ مومن کسی طور نرم نہیں پڑ رہا، زریاب کو سزا دلوانا چاہتا ہے، اور جرگے میں 2 ہی سزائیں ہیں، خون کا بدلہ خون یا عزت کے بدلے عزت۔ طاہر صاحب نے تشویش سے کہا، جن کی بات پر سائمہ بیگم بری طرح رو دیں۔ طاہر صاحب کچھ بھی کہیں، میرے بچوں پر آنچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ جبکہ زریاب کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں، وہ مر کر بھی وفا کو ان کے حوالے نہ کرتا۔ ابھی تو شکر تھا کہ وہ باہر تھی، ورنہ کیا ہوتا، یہ سوچ کر ہی اس کا دل کانپ گیا تھا۔
مومن اور اسفن رات سے ICU کے باہر جلے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہے تھے۔ ان دونوں کو کسی طور چین نہیں آ رہا تھا۔ دروازے کے پیچھے دونوں کی ہی عزیز ہستی تھی۔ مومن کا غصہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شریانیں غصے کی زیادتی سے پھٹنے کے قریب تھی اور اسفن مومن کو دیکھ دیکھ کر گھبرا رہا تھا۔ اس کی بے چینی کم ہونے پر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اسے لگا اس کا دل سحر کی وجہ سے گھبرا رہا ہے، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کے دل گھبرانے کی وجہ یہ ماحول نہیں بلکہ اس کی عزیز ترین ہستی ہے، جس کا اندازہ اسے آنے والے وقت میں لگ جائے گا۔ ڈاکٹر کے باہر نکلتے ہی دونوں تیر کی تیزی کے ساتھ ڈاکٹر تک پہنچے۔ ڈاکٹر کیا ہوا؟ اجالا ٹھیک تو ہے نا؟ اسفن یار نے بے چینی سے پوچھا، کیونکہ آنے والا وقت اجالا کی صحت یابی پر ہی منحصر تھا، اور مومن اس کے الفاظ تو جیسے کہیں کھو گئے تھے جنہوں نے زبان کا ساتھ تک نہ دیا تھا، جبکہ دل الگ پریشانی سے بند ہونے کے قریب تھا۔ ڈاکٹر نے دونوں نوجوانوں کو تعصب سے دیکھا۔ رت جگہ کی سرخی ان دونوں کی آنکھوں سے واضح تھی۔ ڈاکٹر کو بتاتے ہوئے دلی دکھ ہوا۔ آئی ایم ویری سوری۔ یہ الفاظ دونوں پر بجلی بن کر گرے تھے۔ یہ سننا تھا کہ اسفن یار بند آنکھوں سے کرسی پر ڈھہ گیا، اور مومن اس کی حالت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی حواسوں نے کام کیا تو اس کی آنکھوں میں سلگتی ہوئی آگ بھڑک اٹھی تھی، اور یہ آگ بدلے کی آگ تھی جس کی زد میں نہ جانے کتنی زندگیاں آنے والی تھیں۔ اس کو جاتا دیکھ اسفن رک بھی نہ پایا تھا، کیونکہ اب زریاب کو مومن کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، وہ خود بھی نہیں۔ مومن سحر کو لینے آیا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد وہ اپنی بہن کو اس دھوکے باز کے ساتھ کبھی نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ہارن پر ہارن بجا رہا تھا، کیونکہ وہ کسی صورت اندر جا کر زریاب کی شکل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سحر اس کی گاڑی دیکھ کر فوراً باہر کی طرف بھاگی اور تیزی سے اس کے پاس باہر آئی۔ لالا آپ یہاں؟ سحر چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اب اس کی مجرم کے ساتھ میں تمہیں ایک پل بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ فوراً گاڑی میں بیٹھو، مومن نے لمب بھیج کر کہا۔ مگر لالا زریاب بے قصور ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی بات پر مومن کا دماغ بھگ سے اڑا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ سب جانتے بوجھتے اپنی بہن کے مجرم کا ساتھ دے رہی ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ بس لالا، بار بار انہیں مجرم مت کہیے، جب انہوں نے جرم کیا ہی نہیں تو کیسا مجرم؟ سحر بھی زریاب کی گواہی میں بولی۔ آج نہ بولتی تو شاید وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زریاب سے جدا ہو جاتی۔ او تو اس نے تمہیں بھی اپنی جھوٹی کہانی سنا کر اپنے جال میں پھانس لیا؟ مومن نے اس کے پیچھے زریاب کو دیکھتے کہا۔ تم میرے ساتھ چل رہی ہو یا نہیں؟ میری ایک بات یاد رکھنا سحر، اگر آج تم میرے ساتھ نہ گئی تو خان حویلی کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ لالا پلیز ایسا تو مت کہیں، میں آپ دونوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ سحر نے تڑپ کر کہا۔ سحر آ رہی ہو یا نہیں؟ مومن دھاڑا۔ لالا میری بات ہاں یا نہ؟ سحر کی بات کاٹ کر چیخا۔ نہیں۔ جواب دیتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مومن کی آنکھوں میں اس کا جواب سن کر حیرت ابھری، پھر بے یقینی۔ اب سے ہم سمجھیں گے کہ خان حویلی کی دوسری بیٹی بھی مر گئی۔ یہ کہتے ہی مومن نے ایک نفرت بھری نگاہ زریاب پر ڈالی اور تیز رفتار سے گاڑی دوڑاتا نکلتا چلا گیا، جبکہ سحر بے بسی سے مومن کی دھول اڑاتی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ زریاب نے فوراً آ کر اسے گلے لگایا۔ شاہ صاحب کچھ کریں، میری بیٹی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ مومن بھی فون نہیں اٹھا رہا۔ شہناز بیگم نے روتے ہوئے ثاقب صاحب سے کہا۔ بے شک اجالا ان کی سوتیلی بیٹی تھی، مگر اسے انہوں نے ہی پالا تھا، اور زیادتی کا نام سن کر ان کو اپنا کلیجہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو سحر کا لحاظ کیے بغیر میں زریاب کو زندہ زمین میں دفن کر دوں گی۔ میں ایسے ہی اسے بخشنے والا نہیں، اس کا فیصلہ تو اب جرگے ہی کرے گا۔ اس کے لہجوں میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ مومن آتش فشاں بنا حویلی پہنچا تھا۔ اس نے آتے ہی اجالا کی حالت کے بارے میں سب کو بتا دیا تھا۔ یہ سن کر شہناز بیگم اپنے ہوش و حواس کھوتے زمین پر گر پڑی، جبکہ ان کی جیٹھانی اور دیورانی روتے ہوئے ان کو سنبھالنے لگی۔ ان کی حویلی کا شیرازہ ایک دم بکھر کے رہ گیا تھا۔ گاؤں میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی، اور مومن وہ تو زریاب کے خون کا پیاسا ہوا پھر رہا تھا۔ ساری حویلی کے فرد سمیت ملازموں کو بھی زریاب سے نفرت ہو گئی تھی۔ چھوٹی چچی تو زریاب اور اس کے گھر والوں کو منہ بھر بھر کے بددعائیں دے بیٹھی۔ یہ 2 دن پلک چھپکتے گزر گئے۔ جرگے میں سبھی معزز لوگ سمیت پورا گاؤں جمع تھا، جن میں سے ایک معزز فرد بولا۔ خان حویلی والوں کا کہنا ہے کہ ملزم زریاب بن طاہر خان نے ان کی بیٹی اجالا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ نہیں رومی صاحب، یہ جھوٹ ہے، میں بے قصور ہوں، مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ زریاب بے بسی سے بولا۔ کمینے، جرگے میں جھوٹ بولتا ہے، میں تیری کھال ادھیڑ دوں گا۔ مومن اس کے جھوٹ بولنے پر تیش میں آتا اس پر جھپٹا، جیسے مشکل ہی اسے الگ کیا گیا۔ کیا گواہ ہے آپ کے پاس کہ آپ نے بدکاری نہیں کی؟ معزز رومی نے زریاب سے پوچھا۔ میرے پاس کوئی گواہ نہیں رومی صاحب، لیکن اس بات کا بھی کوئی گواہ نہیں کہ میں نے بدکاری کی۔ وہ اپنی بے گناہیوں پر چلایا۔ گواہ ہے؟ مومن چلایا، جس پر سب نے حیرت سے پھٹی نظروں سے اسے دیکھا، جس کے اشارے پر 2 کسانوں کو حاضر کیا گیا۔
صاحب جی، ہم جو کہیں گے سچ کہیں گے، کیونکہ ہمارے گھروں میں بھی عزت ہے، ہم کسی کو یوں بغیر انصاف کے نہیں دیکھ سکتے۔ ان میں سے ایک چلایا، یہ جھوٹ ہے۔ ضریاب دھاڑا، صاحب ہم نے خود اس ہوس پرست انسان کو ڈیرے پر اجالا بی بی کو زبردستی لاتے اور ان سے بدسلوکی کرتے دیکھا۔ ہم نے فوراً مومن صاحب کو فون کیا، لیکن جب تک وہ آئے یہ بھیڑیا اپنا کام کر چکا تھا۔ دوسرے شخص نے ضریاب کو بھری محفل میں شرمندہ کر دیا۔ لوگ ضریاب کو برا بھلا کہنے لگے۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میری بات کا کوئی یقین کیوں نہیں کرتا؟ وہ چیختا چلایا مگر بے سود۔ گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جرگے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یا ضریاب کو خون کے بدلے میں قتل کر دیا جائے یا اس کی بہن کو ونی کے طور پر خان حویلی رخصت کر دیا جائے۔ کبھی نہیں، میں کبھی اپنی بہن کو نہیں دوں گا۔ وہ دھاڑا، ضریاب کی دھاڑ پر مومن نے اسے گردن سے دبوچا اور نیچے پٹخا۔ تیری موت تو میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ لوگ اسے پیچھے ہٹا رہے تھے مگر وہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رک جائیں مومن خان، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، طاہر صاحب نے کہا تو لوگوں نے مومن کو اس پر سے اٹھایا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈ؟ میں مرتا مر جاؤں گا مگر اپنی بہن کو اس بھیڑیے کے حوالے نہیں کروں گا جو سچ کو نہیں پہچان سکتا۔ میں جانتے بوجھتے اسے اس سائیکو کے حوالے کر کے اس کی زندگی جہنم نہیں بناؤں گا۔ ضریاب نے نفرت آمیز لہجے میں مومن کو دیکھتے کہا، جس سے بمشکل اسفن نے قابو کیا ہوا تھا۔ اس کی باتیں سن کر مومن کو آگ لگ گئی۔ اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، مجھے اس کی بہن چاہیے، میں بھی دیکھتا ہوں اب تو اپنی بہن کو کیسے بچاتا ہے۔ مومن پھنکارا تو ضریاب اپنی بہن کا نام سن کر تڑپ اٹھا۔ جب معزز رومی نے وفا کو جرگے میں بلانے کا کہا، وہ یہاں نہیں ہے معزز رومی، وہ دیار غیر ہے، اور ویسے بھی میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنی جان دینے کو تیار ہوں، تو میری بہن کو بیچ میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ اس کی تڑپ کسی طور کم نہ ہو رہی تھی۔ لیکن میں اب تمہاری بہن کو ہی ونی کے طور پر رسم پر لوں گا اور تمہارا بدلہ اس نازک جان سے لوں گا، اور اس کی بدتر حالت دیکھ کر تم کتنا تڑپو گے میں ابھی سے اندازہ لگا سکتا ہوں۔ مومن نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے آرام سے بیٹھتے کہا، کیونکہ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ ضریاب کی بہن وہ طوطا ہے جس میں ضریاب کی جان ہے۔ اب وہ اپنی ذلت کا بدلہ اس نامعلوم سے لینے کی در پہ تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مرد کا بچہ ہے تو مجھے ابھی مار دے، یوں بزدلوں کی طرح عورتوں سے کیوں انتقام لیتا ہے؟ اس کی بات پر مومن نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے ملازم سے گن جھپٹی اور عین اس کے دل پر رکھ کر دھاڑا، تو لے مر جا۔ رکیے، اگر سزا دینی ہے تو مجھے دے دیجیے، میرے بھائی کو نہیں۔ میں ونی میں جانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ خون کا بدلہ خون ہوتا ہے جو میرے بھائی نے کیا ہی نہیں، اور عزت کے بدلے عزت۔ اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، ایک صنف نازک کی مضبوط آواز پر اس کی ریوالور پر گرفت ڈھیلی پڑی۔ اس کی آواز پر تینوں لوگوں کے دل دھڑکنا بھول گئے تھے۔ وفا، جو عشل کے ساتھ کہیں نکلنے کی تیاری کر رہی تھی، فون بجنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھابھی کالنگ دیکھ کر اس نے فٹافٹ فون اٹھایا اور سلام چاڑا۔ اماڑا کیسا ہے ہمارا برفی؟ اس نے شوق لہجے میں پوچھا تو جواباً سحر کی سسکیاں سن کر وہ ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا ہے بھابھی؟ وہ فوراً سنجیدہ ہوئی۔ وفا پلیز ضریاب کو بچا لو۔ سحر نے ضریاب کی لہو لہان حالت کو سدھارنے کے بعد فوراً وفا کو کال ملائی تھی، اور اس سب واقعے کو سن کر وفا کو اپنا جسم بے جان ہوتا محسوس ہوا۔ اس کے لالے پر تو کسی نے ہاتھ اٹھایا بھی کیسے؟ وہ وہاں ہوتی تو اس ہاتھ کو جڑ سے اکھاڑ دیتی۔ وفا معاملے کی سنگینی کے باعث ارجنٹ فلائٹ لے کر ایک دن بعد پہنچی تھی۔ جہاں اسے پتہ چلا کہ جرگہ بیٹھ چکا ہے، وہ بغیر دیر کیے جرگی کی طرف روانہ ہوئی جہاں فیصلے کی گھڑی تھی۔ وہاں پہنچ کر وفا نے جو دیکھا وہ اس کی سانسیں کھینچ لینے کے مترادف تھا۔ اپنے محبوب کو یوں اپنے بھائی پر تشدد کرتا دیکھ اس کی سانسیں تنگ ہونے لگیں، اور پھر جو ہوا اس کی وفا نے کبھی زندگی میں امید نہیں کی تھی۔ وہ مومن جسے اس نے چاہا ہی عورتوں کی عزت کرنے والے کی بنا پر تھا، آج وہی دھڑلے سے جرگے میں سینہ ٹھوک کر اس کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ یہ تو وہ مومن تھا ہی نہیں جس سے اس نے محبت کی تھی، یہ تو کوئی اور ہی جنونی شخص تھا جو عورت ذات کا تقدس بھلائے ونی کی نیچ رسم میں اس کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ وفا کی یقین کی عمارت دھڑ دھڑ کرتی گرتی چلی گئی۔ میں تمہاری بہن کو ذلیل کر کے اپنی بہن کی عزت کا بدلہ لوں گا، پھر دیکھوں گا کہ تم زندہ کیسے بچتے ہو۔ مومن کے ان الفاظوں نے وفا کی محبت پر پہلی ضرب لگائے۔ وہ اس سے زیادہ اپنی محبت کی توہین برداشت نہیں کر پائی۔ اس سے پہلے کہ مومن اپنا آپا کھو کر ضریاب کے دل کو گولیوں سے چھلنی کرتا، اس نے بے ساختہ اونچی آواز سے اسے روک دیا۔ اسے لمحہ لگا تھا فیصلہ کرنے میں کہ وہ اپنے بے قصور جان سے عزیز بھائی کو یوں مٹی میں ملتے نہیں دیکھ سکتی، سو خود کو اس پر قربان کر دیا۔ اس کی آواز پر پورے میدان میں خاموشی چھا گئی۔ مومن نے صنف نازک کی آواز پر اس سمت دیکھا جو ایک نازک سی لڑکی کو چادر سے اپنا چہرہ ڈھکا تو وہ چونکا۔ آواز کو جانی پہچانی تھی۔ اس نے سر جھٹکا، پھر اس نے تمسخرانہ نظروں سے دیکھتے ضریاب کو گریبان سے ایک جھٹکے سے چھوڑا
اور معزز رومی کو مولانا کو بلاتے کہا، مولوی کو بلائیے، میں نکاح ابھی کروں گا، جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے۔ اس کی آنکھوں میں جیت دیکھ کر ضریاب تڑپ کر وفا کی جانب بھاگا۔ وہ کیسے نہ پہچانتا اپنی ماں جائی کو۔ اس نے وفا کا رخ پلٹا جس سے وفا کی پیٹھ چرکی کی طرف ہو گئی۔ وفا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، میں کسی طور ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں مرتا مر جاؤں گا مگر تمہیں اس بھٹی میں نہیں جھونکوں گا۔ اس نے بہتی آنکھوں کو زبردستی صاف کرتے وفا کو دھکیلتے کہا جو ٹس سے مس نہ ہوئی، کہا تھا نا لالا کہ اگر تمہارے لیے جان بھی گروی رکھنی پڑی تو کر گزروں گی، کیونکہ تم دل میرا، اگر دل دھڑکے گا تو ہی میں زندہ رہوں گی نہ، اور اگر تمہیں کچھ ہوا نا تو میں جیتی جی مر جاؤں گی، کیونکہ تم جڑوا ہو میرے۔ اس نے ضریاب کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پیار سے تھامتے کہا اور پیاسی نگاہوں سے اسے دیکھتے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے لگی۔ پتہ نہیں پھر کب اس چہرے کو جی بھر کر دیکھ سکے گی، یہ سوچتے ہی اس کی آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے۔ کیا تم بھی ان سب کی طرح مجھے مجرم قرار دے چکی ہو؟ ضریاب نے شکوہ کرتی آنکھوں سے پوچھا تو فوراً نفی میں سر ہلایا۔ جس دن میرے لالے پر سے اعتبار اٹھا اس دن میرا اس دنیا سے آخری دن ہوگا، اس نے ایک جذب سے کہا تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ تو پھر کیوں اس ظلم کو سہنے جا رہی ہو؟ میں تم پر ایک کڑی نگاہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جا کے ظالمانہ سلوک کبھی نہیں۔ ضریاب نے شدت سے نفی کی۔ جب اسفن کے آنے پر وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس مجمع میں ایک اسفن بھی تھا جو اس نسوانی آواز پر ٹھٹکا اور پھر سناٹوں میں گھرا رہ گیا۔ وہ کیسے نہ پہچانتا اس آواز کو؟ یہ تو اس کے محبوب کی آواز تھی جب اس نے پوری عمر سننے کی چاہ کی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ بے شک وہ حسینہ پردے میں تھی مگر وہ تو اسے جھکی نگاہوں سے ہی پہچان چکا تھا۔ وہ بھی کوئی عاشق ہوا جو اپنے محبوب کی موجودگی نہ پہچان سکے۔ اس کے اعصاب سن ہو چکے تھے۔ اس نے بمشکل خود کو ہوش دلایا۔ وہ کبھی بھی وفا کو اپنی جان خطرے میں ڈالنے نہیں دے سکتا تھا، بے شک مقابل اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ فوراً سے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس تک پہنچا جو اپنے بھائی کے سینے لگی اپنا غم غلط کر رہی تھی۔ وفا، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ وہ اس کے قریب پہنچ کر اس کا ایک بازو دبوچ کر اب سے اپنے سامنے کرتے دھیمے مگر سرد لہجے میں غرایا۔ وفا سنسنی سے دیکھنے لگی۔ اس سے کبھی اسفن کو غصے میں نہیں دیکھا تھا کجا کہ اس کا سرد لہجہ۔ ضریاب بھی الجھن سے اسفن کو دیکھنے لگا۔ اپنے مخالفین کے بندے کی آنکھوں میں وفا کے لیے فکر دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھٹکا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم خود کو کس کھائی میں دھکیل رہی ہو؟ میں تمہیں یوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا لہجہ کانپتا ہوا اور آنکھیں ضبط کے باوجود نرم تھی۔ جانتے بھی ہو مومن کی جنونیت کو وہ ادھیڑ کر رکھ دے گا تمہیں، اور مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ تمہیں لہو لہان دیکھ سکوں۔ پلیز ابھی بھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس نے منت کی۔ اسے وفا کی آنکھوں میں آر یا پار کی تحریر نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل کیا کسی طرح وفا کو غائب کر دے۔ اب ایسا ممکن نہیں۔ اسفان جنگ شروع ہو چکی ہے تو آخری سانس تک مقابلہ کروں گی، کیونکہ میں خان حویلی کسی کی محبت نہیں بلکہ کسی بے قصور قاتل کی بہن بن کر جا رہی ہوں۔ اس کا اشارہ مومن کی محبت کی طرف تھا جسے اسفن بخوبی سمجھ چکا تھا۔ جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی، لیکن ضریاب اسفن کی بے چینی کی وجہ جان چکا تھا اور اسے ایک نئی راہ دکھی تھی۔ میں تیار ہوں اپنی بہن کو ونی میں دینے کے لیے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ضریاب کی آواز پر میدان میں سناٹا چھا گیا۔ بولو کیا بات ہے؟ معزز رومی بولے، اگر میری بہن کو خان حویلی میں ہی ونی کر کے لے جایا جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری بہن کا نکاح خان حویلی کے بیٹے مومن سے نہیں بلکہ اسفن یار خان سے ہوگا۔ اس کی آواز خان حویلی والوں پر بم بن کر گری تھی۔ ضریاب کی بات نے مومن کی انا پر کاری ضرب لگائی تھی کہ وہ بلبلا اٹھا۔ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ وہ جواباً دھاڑا۔ کیوں ممکن نہیں؟ ضریاب نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے کہا، کیونکہ بہن میری مری ہے۔ اس کی اس بات پر جرگہ بالکل متفق تھا، اس لیے ضریاب کی لاکھ کوششوں اور منتوں کو نظر انداز کیے وفا کو مومن کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہوا۔ مومن، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ایسا مت کرو ورنہ بہت پچھتائے گا تو۔ اسفن وفا کی طرف سے انکار سن کر فوراً مومن کی طرف بھاگ کر آیا تھا کہ اسے آنے والے پچھتاووں سے بچا سکے، مگر مومن اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ اسفن یار خان، ایک اور لفظ نہیں۔ مومن نے تند ہی نظروں سے اسے تنبیہ کی۔ مومن، ایک دفعہ میری بات سن لے۔ اور اس نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب موڑا، مگر مومن جھٹکے سے وہ بازو چھڑا چکا تھا اور غصے سے دھاڑا۔ بس کر دے، سب جانتا ہوں میں اجالا تیری بہن نہیں ہے، اس لیے تو یہ سب کہہ رہا ہے۔ اگر یہی سب تیری بہن کے ساتھ ہوتا تو تب میں تجھ سے پوچھتا۔ مومن کی اتنی سخت بات پر اسفن یار سکتے کی زد میں آ گیا۔ وہ کب سوچ سکتا تھا کہ مومن بھی اس سے کوئی ایسی بات کر سکتا تھا؟ اجالا کی بھی تو اس کی بھی تو بہن تھی۔ کیا ہوا وہ جو اس کی سگی بہن نہیں تھی لیکن اس کی بہن جیسی تو تھی؟ وہ تو اس بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لفظ سارے جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ چونکا وہ تب جب ان دونوں کا نکاح شروع ہوا۔ وفا کی طرف سے نکاح قبول ہو چکا تھا، اب مومن کی باری تھی۔
مومن خان ولد ثاقب خان کیا آپ کو وفا خان ولد طاہر خان سے نکاح بعوض 5 لاکھ روپے حق مہر قبول ہے؟ اس سے پہلے کہ مومن قبول ہے کہتا اسفندیار پھر ایک دفعہ مومن کی کان میں جھک کر کہنے لگا،